بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اور مکمل دنیا والوں کے سامنے نمونہ بنا کر بھیجے جانے کو تفصیل کے ساتھ بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک دنیا کے کسی بھی شعبے میں کام کرنے والا ہو، دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں رہنے والا ہو، ہر ایک آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ اگر کوئی مثالی شوہر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ کوئی مثالی نانا بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی حضور کی زندگی میں نمونہ ہے۔ کوئی سخی بننا چاہتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے بھی نمونہ ہے۔ کوئی عبادت گزار بننا چاہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے بھی نمونہ۔ کوئی دشمنوں کو معاف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ۔ کوئی کامیاب تاجر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہونا۔ تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے جائیں، سنتے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر آدمی کے لیے نمونہ۔ کوئی آدمی غریب ہے تو اس کے گھر میں ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اس کے لیے نمونہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ اگر کوئی بادشاہ بننا چاہتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے بھی نمونہ۔ آپ نے پورے عرب کے اوپر، مکے اور مدینے میں اور اطراف کے جتنے علاقے ہیں سب کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی۔ ان کے دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹھی میں تھے۔ ایک نظر دیکھتے بڑے بڑے دشمن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے، ایک نظر دیکھتے وہ کوسوں دور رہتے تھے، وہ مدینے سے مکے سے بہت دور رہا کرتے تھے، لیکن جب صرف نبی کے چہرے کے اوپر ان کی نظر پڑ جاتی تو بے ساختہ ان کی زبان سے جملہ نکل جاتا کہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کسی جھوٹے آدمی کا یہ چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو دشمنوں نے اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بے ساختہ گواہی دی کہ یہ آدمی سچا، اس کے چہرے کے اوپر جو نورانیت ہے وہ کسی معمولی آدمی کے چہرے پر نہیں ہوتی ہے، یہ بہت ہی عظیم الشان ہستی اللہ رب العزت والجلال نے اس دنیا کے اندر بھیجی۔ تو اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کے اندر کسی بھی شعبے میں ہو، کسی بھی عمر میں ہو، وہ کچھ بھی کام کرتے ہوں، ہر آدمی کے لیے ان کے اندر نمونہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے لیے نمونہ موجود ہے۔ پھر آج کے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بتلائے، بے شمار کمالات بتلائے اس امت کے۔ آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کیسی تھی جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کو تھام لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان کی زمانے جاہلیت کی زندگی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے بعد ان کی زندگی کے اندر جو تبدیلی تھی وہ تبدیلی آپ دیکھ سکتے ہیں۔
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے ان کے اندر وہ زندگی ہے، ان کی وہ زندگی بن گئی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسی لیے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ آپ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امت کے پہلے طبقے کی اصلاح جس طریقے سے ہوئی ہے، امت کے آخری طبقے کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہو سکتی۔ یعنی امت کا جو پہلا طبقہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جو زمانے جاہلیت کی جو زندگی ہے، وہ اس کی اصلاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوئی۔ کیسے تھے؟ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے، لیکن جب اسلام لے آئے تو ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ ان کے دل میں پیدا ہو گیا۔ ایک دوسرے کے لیے وہ ایک دوسرے کا غم اس کے ہلکا کرنے کی فکر کرتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی فکر کرتے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی زندگی کی جو اصلاح ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوئی۔ اگر امت کا آج کا طبقہ بھی، یعنی جو یہ طبقہ دنیا کے اندر جو موجود ہے، یہ طبقہ بھی اگر اصلاح چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی نمونہ۔ اللہ رب العزت والجلال نے اتنے عظیم الشان نبی بنا کر ہمارے پاس بھیجے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دعوت قبول کی تو صحابہ کا ڈر، صحابہ کا خوف لوگوں کے وقت کے بادشاہوں کے دل میں تھا۔ کیوں؟ ان کے پاس سنت کی اہمیت تھی، ان کے پاس نبی کے طریقے کی اہمیت تھی۔ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا نام بارہا سنے ہوں گے، بارہا ان کے واقعات سنے ہوں گے۔ ان کا جو رعب دشمنان اسلام اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہوں کے دل میں تھا، وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ مکمل طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، مکمل طور پہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنا لی تھی۔ تو اسی لیے وقت کے بادشاہوں کے دل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خوف، دبدبا کہ بڑے بڑے بادشاہ ڈرتے تھے کہ مسلمانوں کا امیر المومنین عمر بن خطاب ہے، وہ کیسا ہوتا ہوں گا۔ تو بس ان کے نام ہی کا خوف تھا، ان کے نام کا ڈر تھا وقت کے بادشاہوں۔ تو اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے اندر مکمل طور پہ اتار دیا، اپنی زندگی کے ہر اٹھنے بیٹھنے کو، چلنے پھرنے کو نبی کے طریقے کے مطابق بنا لیا۔ تو اسی وقت یہ دشمنوں کے دل میں، وقت کے بادشاہوں کے دل میں صحابہ کا خوف بیٹھے۔ آج امت کا حال کیا ہے؟ آج امت کے حالات ہم دیکھ سکتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہر جگہ، ہر طبقے کے اندر مسلمان کمزور ہیں، مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا کسی کے دل میں نہ کوئی خوف ہے، نہ ڈر ہے، کوئی چیز نہیں ہے آج بات۔ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگی میں نبی کا جو طریقہ ہونا چاہیے تھا وہ طریقہ آج ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ ورنہ اگر ہم نبی کے طریقے کو ایسے ہی تھامے ہوئے رہتے جیسے صحابہ نے تھام رکھا تھا، تو پھر آج کے بادشاہوں کے دلوں کے اندر بھی مسلمانوں کا خوف اور ڈر اسی طریقے سے بیٹھا ہوا ہے۔ آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے حضور کے طریقوں کو چھوڑ دیا، ہم نے حضور کی سنتوں کو خود ہم نے حقیر سمجھا، تو دوسرے لوگ مسلمانوں کو کمزور سمجھنے لگے۔ مسلمانوں کی کوئی اہمیت، مسلمانوں کے خون کی کوئی اہمیت ان کے پاس باقی نہیں رہی۔ تو اسی لیے مسلمان اگر آج بھی وقت کے بادشاہوں کے دل میں اپنا رعب بٹھانا چاہتے ہیں، اپنا دبدبا بٹھانا چاہتے ہیں، ہر فیلڈ کے اندر، ہر لائن کے اندر اگر مسلمان اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ کہ مسلمان اگر قومی اعتبار سے کمزور ہو رہا ہے تو قومی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو انہیں اپنانا چاہیے۔ اگر معیشت مسلمانوں کی کمزور ہو رہی ہے تو معاشی اعتبار سے، اکنامی کے اعتبار سے اگر مسلمان کمزور ہو رہی تو حضور کے طریقے کو معیشت کے اندر اپنانا چاہیے۔ اور ہر جگہ جس فیلڈ میں مسلمان کمزور ہو رہا ہے وہاں پر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال ہمیں عزتوں سے سرفراز کریں گے، ہمیں کامیابیاں عطا کریں گے، دنیا کے بادشاہوں کو ہمارے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے۔ وہ صرف اگر ہم نے حضور کی صحیح غلامی اختیار کری، ہم نے صحیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کری،
تو اصل چیز یہی ہے مسلمانوں کی آج جو زب و حالی ہے، مسلمانوں کی ہر جگہ جو ذلت ہے، جو پریشانیاں ہیں، ان کے خون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، اس لیے ہماری بھی کوئی اہمیت نہیں. جب ہمارے پاس حضور کے طریقے کی اہمیت نہیں ہے تو اللہ رب العزت والجلال نے دنیا والوں کے پاس ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اہمیت ہوتی تو دنیا والوں کے پاس بھی ہماری اہمیت ہوتی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی. اللہ رب العزت والجلال خود بخود وہ کسی کے بولنے کی وجہ سے نہیں، اللہ دلوں کے اندر روح بٹھا دیں گے. اللہ رب العزت والجلال دلوں کے اندر مسلمانوں کا دبدبہ پیدا کر دیں گے کہ لوگ دیکھ کر ڈرنا شروع کر دیں گے. یہ تو محمد کے ماننے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں. جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں وقت کے بادشاہ ڈرا کرتے تھے. تو اسی لیے آج اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، فلاح و بہبودی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضور کا طریقہ ہمیں اپنانے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. آپ دیکھ لیں کہ آج امت کا کیا حال ہے. کہ میں ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دو دوست تھے آپس میں. وہ اس میں سے ایک دوست اس نے کبھی زندگی کے اندر تاج محل نہیں دیکھا. تاج محل وہ زندگی کے اندر کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. دوسرا دوست چونکہ دیکھا ہوا تھا وہ پہلے دوست سے کہنے لگا کہ تم نے اپنی زندگی میں تاج محل دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا. تو اس کے بعد اس نے ایک پیپر کی تصویر اس کے سامنے لائی اور لا کر بتلایا کہ تاج محل یہی ہے، تاج محل یہی ہے. تو دوست اس کا انکار کرنے لگا کہ تاج محل نہیں ہو سکتا. تو اس کے بارہا بتلانے کے بعد بارہا اس نے تصویر بتلائی کہ دیکھو یہ تاج محل ہے. تو دوسرے ساتھی نے انکار کر دیا کہ تاج محل نہیں ہو سکتا. تو مسلسل اس کے بعد اس نے کچھ لوگوں کو جمع کر کے بتلایا کہ دیکھو یہ میں جب سے اسے بتلا رہا ہوں کہ کیا چیز ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ تاج محل ہے، لیکن وہ ماننے سے انکار کر رہا ہے. تو اس آدمی سے پھر اس نے کہا کہ بھائی تم انکار کیوں کر رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ تاج محل حقیقی تاج محل نہیں ہے بلکہ ایک تاج محل کی تصویر ہے، تاج محل کی تصویر ہے. تو آج ہم اس مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر صرف اسلام کی تصویر باقی رہی ہے. جیسے وہ صرف تاج محل کی تصویر تھی، حقیقت میں وہ تاج محل نہیں تھا. تو آج حضور کے طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان بھی صرف تصویری شکل کے مسلمان باقی رہ گئے. آج وہ حقیقی عمارت جو مسلمانیت کی تھی وہ آج باقی نہیں رہی. تو اگر ہم مضبوط عمارت بننا چاہتے ہیں مسلمانی کی تو ہمیں حضور کے طریقوں کو اپنانا ہے، حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے. تو تبھی ہماری دنیا کے اندر وقار پیدا ہوگی، دنیا والوں کے دلوں میں ہماری عزت پیدا ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے ہماری جانب اور قیامت تک آنے والوں کے لیے مبعوث نبی بنا کر مبعوث کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہم لوگوں کے اوپر ہیں. کسی احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات اس امت پر ہے، اس امت کے ہر فرد پر ہے، وہ جتنے احسانات ہیں ان احسانات کا ہم بدلہ نہیں چکا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک میرے گھر والوں، میرے بچوں، میری بیوی، میرے والدین سے زیادہ آپ کی محبت ہے. میرے نزدیک میرے گھر والوں یعنی میری اولاد، میری بیوی، میرے والدین سے زیادہ آپ ہی کی محبت ہے. جیسا ہی آپ کی یاد آ جاتی ہے تو میں فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کی زیارت کر لوں، تاکہ آپ کو دیکھ لوں. اس لیے میں فوراً حاضر ہو جاتا ہوں. تو اس کے بعد میرے دل کو سکون ملتا ہے. پھر کہنے لگے وہ صحابی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر یہ حالت ہے، آپ موجود ہیں، جب ہمارا دل بے قرار ہوتا ہے تو فوراً آپ کو دیکھ کر ہم اپنے دل کی پیاس کو بجھا لیتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن آپ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، اس وقت ہم کیسے آپ کو دیکھ سکیں گے؟ اس وقت ہم آپ کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا تھا. اس کے بعد حضرت جبریل امین تشریف لائے اور قرآن مجید کی آیتیں لے کر آئے. وہ آیتیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان صحابی کے سامنے پڑھ کر بتلایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیتیں نازل ہوئی وہ آیتیں یہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی سے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور رسول کی
اطاعت کرتا ہے. اطاعت کا لفظ، اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر شعبے میں حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں. صرف نام لے کر صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرہ کرنے کی اطاعت نہیں، بلکہ زندگی کے ہم جس مرحلے میں ہیں، جس مقام پر ہے، ہر طریقے کو نبی کے طریقے کے مطابق کرنے کو اطاعت کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ وہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. وہ کس کے ساتھ ہوں گے کل قیامت کے دن؟ مِنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وَالصِّدِّيقِينَ، اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے، وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ، شہداء اور صالحین. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے سوال کا جواب دیا کہ اگر قیامت کے دن تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تو میری اطاعت کو لازم پکڑو، میری اطاعت کرو، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور میری بھی اطاعت کرو، تو کل قیامت کے دن میرے سے ملنا آسان ہوگا. کل قیامت کے دن تم سے مجھے دیکھ سکو گے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے واسطے سے پوری امت، کل قیامت تک جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں، سب کو یہ پیغام دیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قیامت کے دن چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم پکڑ لو. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہی ہمیں کل قیامت کے دن آپ کی صحبت ملنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہی کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا، حضور کے ایک ایک طریقے کو. ایسا نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ، جس پر ہم آسانی سے عمل کر سکتے ہیں اسی پر عمل کریں گے، اور جس پر ہم آسانی سے عمل نہیں کر سکتے ہیں، جس کا موقع نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کریں گے. ایسا نہیں، ہر طریقہ حضور کے طریقوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح سے لے کر شام تک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی سے لے کر پیدائش سے لے کر وفات تک جتنے بھی احوال ہیں سب کتابوں کے اندر موجود ہیں. تو ان سب پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. حضور کی اطاعت تبھی ہوگی. ہماری سب سے پہلے ہم اپنے ظاہر کو درست کرنا ہے. ظاہر کو کیسے درست کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق ہم اپنا چہرہ بنا لینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ٹخنوں کے اوپر پینٹ یا پیجامہ پہنتے تھے، ہم اس کو درست کر لینا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے تھے، تو ہمیں بھی سلام میں پہل کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو ہمیں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحتوں کے پورے حقوق ادا کرتے تھے، بیوی، بچے اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کے حقوق ادا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اپنے ماتحتوں کے حقوق ادا کرنا. تو یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو بھی ہمیں اپنانا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی طریقے ہیں ان تمام طریقوں کو اگر ہم اپنائیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مکمل طور پہ امتی بن جائیں گے، سچے امتی بن جائیں گے. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی طریقے ہیں ان طریقوں کو جاننا چاہیے، جان کر اس پر عمل کرنا چاہیے. کوئی کاروبار شروع کریں تو سب سے پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں. اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ نکاح کر رہی ہیں، نکاح سے پہلے معلومات حاصل کر لینا چاہیے کہ حضور نے اپنے ازواج کے ساتھ کیسی زندگی گزاری ہے. حضور میرے پڑوسی ہیں تو پڑوسیوں کے تعلق سے معلوم کر لینا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا کرتے تھے. تو یہ تبھی جا کے ہم مکمل طور پہ مسلمان بنیں گے، سچے مسلمان بنیں گے، پکے مسلمان بنیں گے. اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو صرف ہم نام کے مسلمان رہ جائیں گے، اس کی کوئی وہ اہمیت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ لوگ مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہوں گے، اولین آخرین سب جمع ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت سے پہلے تک جتنے لوگ آئیں گے سارے کے سارے میدان حشر میں جمع ہوں گے. اس وقت اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے قریب رہنا چاہتے ہو، تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی آتا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، ایک دفعہ درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کرتے ہیں، اور اس کے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھنے کے اوپر کتنے زیادہ ثواب ہیں. تو دنیا کے اندر ہمیں تو معلوم ہے
لیکن آخرت کی یہ چیزیں اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے 10 نیکیاں ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے درود شریف کو صبح اور شام کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کو صبح شام ہر لمحہ ہر وقت اپنے معمول میں اس کو شامل کر لینا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے رہنا چاہیے۔ درود مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں، بڑا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر درود ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت والجلال اس پر 10 دفعہ رحمتیں بھیجتے ہیں، رحمتیں بھی ملتی ہیں، یعنی اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہماری جانب متوجہ ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا کر اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کے اندر بھیجا۔ اگر ہم آج دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ مشرکین، کافر اور یہود و نصارہ کے دلوں میں اپنا رعب دبدبہ بٹھانا چاہتے ہیں، تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، ومن احبنی، تو وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی سے محبت کے معیار کو بتایا۔ اگر کوئی آدمی اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حضور کا عاشق ہوں، تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر سامنے رکھ کر جانچ لینا چاہیے کہ وہ نبی کا عاشق کب ہو سکتا ہے، اس کی زندگی میں سنتیں ہیں یا نہیں۔ سنتیں ہیں تو حقیقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہی ارشاد فرمایا، من احب سنتی واحبنی، کہ جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین ارشاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجی گئی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کر اس پر عمل کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت والجلال دنیا کے اندر بھی ہمیں عزت سے سرفراز کریں گے، عزت عطا کریں گے، کامیابیاں عطا کریں گے، اور آخرت کی جو محدود زندگی ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی عطا کریں گے، اور بے شمار نعمت اللہ رب العزت والجلال اس کے بدلے میں ہمیں عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہیں وہ سنت ادا کریں۔